بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر سید نوبہار شاہ آپ کو اپنے کلینک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نہایت ہی قابل احترام میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے شہد کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی افادیت کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے شہد کی افادیت کے بارے میں قرآن پاک میں بارہا اس کا ذکر کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب میں شہد کی مکھی کے بارے میں ایک پوری سورت نازل فرما دی ہے، سورہ نحل، جس میں شہد کی مکھی کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو اس میں کوئی دو رائے تو ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو یقیناً اس میں شفا ہے، پھر تو اس کو تو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ شہد کی افادیت کے بارے میں بہت زیادہ ملتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت زیادہ پسند تھا۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں میرے سرتاج ہمارے سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے والی چیزوں میں سب سے پسندیدہ جو چیز تھی وہ شہد تھا۔ یہ آپ کی مرغوب تھی، آپ کو بہت زیادہ مرغوب تھی یہ شہد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارکہ ہے کہ جو شخص مہینہ میں 3 دفعہ شہد چاٹ لیا کرے، وہ اس مہینے میں بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ہمارے لیے کتنی فائدہ مند ہے کہ مہینے میں جو 3 دفعہ شہد تھوڑا سا لے کر اس کو چاٹ لیتا ہے، تو وہ اس مہینے میں بڑی بڑی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ بڑی بیماریاں آپ جانتے ہیں کہ جیسے کسی کو شوگر ہو جائے، کسی کو بلڈ پریشر ہو گیا، اور کسی کا اور گردے کے امراض ہو گئے، کسی کو کینسر ہو گیا۔ یہ بڑی بڑی بیماریوں سے اگر شہد چاٹنے سے بندہ بچ سکتا ہے، محفوظ رہ سکتا ہے، تو اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے میرے بھائی۔ اب کوئی مریض کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جائے، تو لاکھوں روپیہ دے کر بھی نہیں آرام آ سکتا، نہیں آتا۔ شوگر کے مریض ساری زندگی دعائیں کھانی پڑتی ہیں، اس طرح بلڈ پریشر کے مریض کے لیے بھی ساری زندگی دعائیں کھانی پڑیں گی۔ تو بہتر نہیں ہے کہ اس کے خرچے سے بھی بچ جائے، اور آسانی سے میٹھی چیز ہے شہد، کہ ہر مہینے 3 دفعہ شہد چاٹ لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس بیماریوں سے بچا لیں گے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی، وہ تو آپ نے اللہ کے حکم سے فرمائی، آپ تو اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے۔ تو اس لیے یہ کتنی نفع بند چیز ہے ہمارے لیے کہ لاکھوں روپیہ بچانے، لاکھوں روپیہ بھی بچتا ہے، اور تکلیف سے بھی بندہ بچ جاتا ہے۔ اس لیے اس کو اپنا معمول بنا لیجئے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ ہر مہینے میں 3 دفعہ تھوڑا سا شہد چاٹ لیں، یعنی کہ 1 چمچہ یا آدھا چمچہ 3 دفعہ لے لیا کریں مہینے میں۔ آج لے لیا، پھر کل لے لیا، پرسوں لے لیا، یا مہینے میں کسی دن بھی لے لیا، کسی دن بھی 3 دفعہ لے لیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مہینے میں جو بیماریاں ہیں، بڑی بڑی بیماریاں، اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے، محفوظ رہیں گے بندے۔ اور ایک روایت ملتی ہے بخاری شریف میں ایک اور، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی کو پیٹ میں کوئی تکلیف ہو گئی، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو دست لگ گئے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور فرمایا کہ میرے بھائی کو پیٹ میں درد ہے، یا میرے بھائی کو دست لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اسے شہد کھلاؤ۔ کہتے ہیں میں گیا اور شہد چٹا دیا، شہد کھلا دیا اپنے بھائی کو۔ تو کیا ہوا کہ اس کے مرض میں اور اضافہ ہو گیا، اس کو زیادہ اور دست لگ گئے۔
تو میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، ان کو تو میرے بھائی کو تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا ہے، اس کو مزید دست لگ گئے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا اس کو شہد کھلاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے پھر اس کو شہد کھلایا اپنے بھائی کو، لیکن وہ مزید اس میں اضافہ ہو گیا اس کی بیماری میں۔ پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، اس کی بیماری میں تو مزید اضافہ ہو گیا ہے، اس کو دست اور زیادہ لگ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے پھر شہد کھلاؤ۔ پھر شہد کھلایا گیا۔ یہ 3 دفعہ یا 4 دفعہ وہ صحابی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ ہر دفعہ یہی کہتے ہیں کہ شہد کھلاؤ۔ جب 4تھی دفعہ آتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کا فرمان سچا ہے، جاؤ اسے شہد کھلاؤ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر شہد کھلا دیا، تو کیا ہوا کہ وہ اس کے دست رک گئے، اس کو آرام آ گیا، اس کو سکون آ گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوائی کو دہرانے کی ہمیں ترغیب بتائی گئی ہے۔ جس طرح ڈاکٹر بتاتے ہیں نا کہ اس دوائی کو آپ نے 3 دفعہ لینا ہے، صبح دوپہر شام، یا 4 گھنٹے بعد لینا ہے، اس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بار بار شہد دو، بار بار شہد دو، تاکہ وہ شہد کی مقدار جو بیماری کے مطابق پوری ہو جائے، اور اس کے آنتوں میں جو جراثیم تھے وہ بار بار شہد دینے سے وہ سارے ہلاک ہو گئے اور خارج ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت عطا فرما دی۔ شفا اللہ تبارک تعالیٰ نے جب فرما دیا اس میں شفا ہے، تو یقیناً اس میں شفا ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے ابن ماجہ میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شفا کے 2 مظہر ہیں، شہد اور قرآن، یعنی کہ قرآن کے ذریعے سے بھی شفا حاصل کرو اور شہد کے ذریعے بھی شفا حاصل کرو۔ قرآن کے ذریعے سے روحانی بیماریوں کا علاج ہے، اور شہد آپ کی جسمانی بیماریوں کا علاج ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گردے کی تکلیف کے بارے میں، جب بھی آپ کے پاس کوئی مریض آتا، گردے کے بارے میں کوئی آ کے شکایت کرتا گردے کی، تو آپ کہتے اسے جلے ہوئے پانی میں شہد ڈال کر پلا لو۔ یعنی کہ جلا ہوا پانی سے مراد مفسرین لیتے ہیں کہ ابلا ہوا پانی، ابلے ہوئے پانی میں شہد ملا کر دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتے تھے۔ یہ تو ذاتی تجربے میں بات آئی ہے کہ جب گردے کے ماہر ڈاکٹروں نے گردے کو تبدیل کرنے کا کہا، میں گردے کا تبدیل کرنے کا مشورہ دیا، تو اس کو ابلے ہوئے پانی میں شہد ڈال کر دیا گیا، بار بار دیا گیا، تو وہی گردہ جس کو چینج کرنے کا کہا جا رہا تھا کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے، وہی گردہ تندرست ہو گیا اور وہی گردہ کام صحیح کرنے لگ پڑا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ بالکل برحق ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ بالکل برحق ہے۔ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہے، اور ابن ماجہ میں یہ درج ہے کہ گردے کے مریض کے لیے جلا ہوا پانی اور اس میں شہد، یہ تجویز کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے پانی میں بھی فرمایا ہے کہ بارش کا پانی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ڈسٹل واٹر ہوتا ہے، تو اس میں شہد ملا کر پلایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شہد، بارش کے پانی میں شہد ملا کر اگر پیا جائے تو تقریباً سبھی بیماریوں سے آرام آ جاتا ہے۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیمار ہوا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ان سے دعا کرانے کے لیے اور دعا لینے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، میرے ہاتھ میں ایک شہد کی کپی تھما دی۔ مریض نے تو دعا کی درخواست کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کی کپی پکڑا دی۔ مقصد یہی تھا کہ اس کو دعا کو، اس شہد کو پیو اور شفا یاب ہو جاؤ۔ وہ کہتے میں نے وہ شہد پیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تندرستی دے دی۔ غرض میرے بھائیوں، شہد جو ہے بہت ساری بیماریوں میں شفا ہے۔ کوئی بھی بیماری، پیٹ کے جتنے بھی امراض ہیں سب کے لیے مفید ہے، گردے کے امراض ہوں، جگر کے امراض ہوں، آپ کا گلا خراب ہو، آپ کے سینے کے مسائل ہوں، سینے کا بلغم ہو، بڑھاپے میں جو کھانسی آتی ہے، بلمی کھانسی، امراض تنفس کا کوئی مسئلہ ہو، نزلہ زکام ہو، ہر مرض میں یہ بہت فائدہ کرتی ہے۔ یہ ایک بہترین ٹانک ہے، کمزور لوگوں کے لیے تو بہترین ٹانک ہے، اس لیے اسے استعمال کریں، سنت طریقے کے مطابق استعمال کریں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے مشروبات کا جب ذکر کیا تو اس میں شہد کا فرمایا کہ شہد کی نہریں بہتی ہوں گی جنت میں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ جنت کا مشروب جو ہے ہمیں دنیا میں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شہد کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔